یورپ کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پچھلے 500 سال میں بدترین خشک سالی کا سامنا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم گلوبل ڈراؤٹ آبزرویٹری کی تازہ ترین رپورٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ یورپ کو اس وقت گزشتہ 500 سال کے عرصے کی بدترین خشک سالی کا سامنا ہے۔ براعظم یورپ کا 2/3 حصہ مسلسل شدید تر ہوتی جا رہی ایسی خشک سالی کا سامنا کر رہا ہے جس کی ایک بڑی مثال تقریباً خشک ہو چکے یورپ کے دریا ہیں۔ یورپی یونین کی خشک سالی اور اس کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے قائم کردہ ایجنسی یورپین ڈراؤٹ آبزرویٹری یعنی EDO نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ اس کانٹیننٹ یا براعظم میں موجود خشک سالی نے گزشتہ کئی صدیوں کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ EDO کے مطابق یورپ کے 2/3 یا 2/3 حصے کے لیے ایسی شدید خشک سالی کی وارننگز دی جا چکی ہیں، جس کے نتیجے میں مختلف ممالک میں بہت سے دریاؤں میں پانی انتہائی کم ہو جانے کی وجہ سے سی ٹریڈ روٹ کا استعمال غیر معمولی حد تک کم ہو چکا ہے۔ پانی سے چلنے والے بجلی گھروں کے ذریعے بجلی کی پیداوار میں بھی کمی آ چکی ہے اور متعدد فصلوں کی پیداوار بہت کم رہ جانا تو پہلے ہی یقینی ہو گیا تھا۔ گلوبل ڈراؤٹ آبزرویٹری کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق براعظم یورپ کے 47% علاقے میں خشک سالی جیسے حالات موجود ہیں، یعنی ان علاقوں میں زمین کی مٹی سوکھ چکی ہے۔ 17% علاقہ ایسا ہے جہاں اس بارے میں تنبیہ کی جا چکی ہے یا وارننگ دی جا چکی ہے، یعنی کہ وہاں گھاس پھوس اور سبزے کے متاثر ہونے کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ اس خشک سالی کا اثر فصلوں کی پیداوار پر پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں جنگلات میں آگ بھی بھڑک سکتی ہے اور یہ خشک سالی یا ڈراؤٹ یورپ کے ساؤتھ یا جنوبی علاقوں میں کئی ماہ تک جاری رہ سکتی ہے۔ گزشتہ 5 برس سے اگر موازنہ کیا جائے تو یورپی یونین کو یہ خدشہ ہے کہ مکئی کی فصل میں 16%، سویابین کی فصل میں 15%، سورج مکھی کی فصل میں 12% کی کمی آ سکتی ہے۔ اس منتھلی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ رواں برس کے آغاز سے ہی جس شدید خشک سالی نے یورپ کے بہت سے خطوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اس میں اگست کے مہینے کے آغاز سے ہی مزید شدت آ چکی ہے، خاص طور پر یورپ کے میڈیٹرینین سی یا بحیرہ روم کے ساحلوں کے قریبی علاقوں میں، جن کے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ وہاں غیر معمولی حد تک گرم خشک موسم تو اس سال نومبر تک جاری رہ سکتا ہے۔ یورپ کے زیادہ تر حصوں کو اس سال اب تک موسم گرما کے دوران جھلسا دینے والی گرمی کا سامنا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے متعدد ممالک میں بے شمار مقامات پر جنگلات میں آگ لگ گئی۔ حکومتوں کو عام شہریوں کے لیے ان کی صحت اور سلامتی کے حوالے سے خصوصی وارننگز جاری کرنا پڑی اور عوامی سطح پر یہ ادراک بھی بہت واضح ہو گیا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے یا کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں پیدا شدہ ایسے شدید موسمیاتی حالات کے تدارک کے لیے فوری اقدامات کیے جانے بے حد ضروری ہیں۔ گزشتہ 500 سال عرصے کی بدترین خشک سالی۔ EDO کی رپورٹ کے تناظر میں یورپی کمیشن نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ یورپ میں موجود خشک سالی گزشتہ 500 سالہ عرصے میں ریکارڈ کردہ بدترین خشک سالی ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ رواں برس یورپ میں زرعی اجناس کی پیداوار گزشتہ 5 برسوں کی اوسط سالانہ پیداوار سے 16% کم رہے گی۔ اس غیر معمولی خشک سالی نے یورپ میں جن دیگر اقتصادی اور کاروباری شعبوں کو بھی بری طرح سے متاثر کیا ہے، ان میں اندرون ملک جہاز رانی بھی شامل ہے اور آبی ذرائع سے بجلی کی پیداوار بھی۔ مثال کے طور پر یورپ کے بڑے دریاؤں میں شمار ہونے والے جرمنی کے بہت طویل دریائے رائن میں پانی کی سطح اتنی کم ہے کہ مال برداری کرنے والے بحری جہازوں یعنی کہ ٹریڈ روٹ کے لیے آمد و رفت بہت کم کرنا پڑ گئی۔ اس وجہ سے کوئلے اور تیل کی تجارت کا شعبہ بھی متاثر ہوا اور کمرشل شپنگ پر اٹھنے والی لاگت بھی بہت بڑھ گئی۔ یہی نہیں، کئی یورپی ممالک میں دریاؤں میں پانی کی کمی اتنی شدید ہے کہ اس سے ہائیڈرو پاور جنریشن کا شعبہ بھی متاثر ہوا ہے۔ جنوبی یورپ کی کئی ریاستوں میں تو پانی سے بجلی کی پیداوار بہت کم ہو گئی ہے، جبکہ کئی ممالک میں شہروں اور قصبوں میں گھریلو استعمال کے لیے پانی کی ترسیل بھی متاثر ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یورپ کے کئی علاقوں میں خشک سالی کی صورتحال سال بھر سے برقرار ہے، لیکن رواں ماہ کے آغاز سے اس میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔
اس رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اٹلی، اسپین، پرتگال، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، بیلجیم، لگزمبرگ، رومانیہ، ہنگری، شمالی سربیا، یوکرین، مولدووا، آئرلینڈ اور برطانیہ میں خشک سالی کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ ریسرچرز کی ان وارننگز کے بعد یورپ میں دریاؤں کی تیزی سے کم ہوتی سطح نے یورپ بھر میں آباء و اجداد کی جانب سے حالات خراب ہونے سے متعلق تنبیہات سے بھی پردہ اٹھایا ہے۔ ہنگر سٹونز کہلانے والے یہ پتھر صرف اس وقت نظر آتے ہیں جب پانی کی سطح انتہائی کم ہو جاتی ہے۔ ان پتھروں پر گزشتہ ادوار کے افراد کی جانب سے پیغامات کنندہ ہیں، جس سے گزشتہ ادوار میں ہونے والی قحط سالی اور اس کے باعث پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ماحولیاتی تبدیلی بلا شبہ ہر برس شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب فصلوں کو خشک سالی سے بچانے کے لیے چین مصنوعی بارش برسائے گا۔ چین کو کئی اشروں بعد شدید خشک سالی کا سامنا ہے۔ اب چینی سائنسدانوں نے اس آفت سے بچنے کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ کی مدد سے مصنوعی بارش برسانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ چینی حکومت کی جانب سے 61 برس قبل بارشوں اور درجہ حرارت کو ریکارڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک اس ملک کو خشک ترین موسم گرما کا سامنا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ فصلیں مرجھا گئی ہیں اور آبی ذخائر اپنے معمول کی سطح سے بھی گر کر آدھے رہ گئے ہیں۔ صوبہ سچوان میں گزشتہ ہفتے گھروں کے لیے بجلی بنانے کی خاطر فیکٹریز کو بند کرنا پڑا، کیونکہ درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے کی وجہ سے ایئر کنڈیشننگ کی طلب میں اضافہ ہو گیا تھا۔ گلوبل ٹائمز اخبار کے مطابق چینی وزیر زراعت تانگ رینجان نے کہا ہے کہ آنے والے 10 دن جنوبی چین میں چاول کی فصل کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے انتہائی اہم ہوں گے۔ حکام نے خزاں میں فصل کی کٹائی کو یقینی بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فصل چین کی سالانہ 75% ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ چینی وزارت زراعت کے پیغام کے مطابق حکام بارش میں اضافے کی کوشش کریں گے اور اس مقصد کے لیے کیمیکلز کی مدد سے کلاؤڈ سیڈنگ کی جائے گی۔ ایک واٹر ریٹیننگ ایجنٹ کے ساتھ فصلوں پر سپرے کیا جائے گا تاکہ بخارات کو محدود کیا جا سکے۔ تاہم یہ تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں کہ ایسا کن کن علاقوں میں کیا جائے گا۔ لیکن یہ کلاؤڈ سیڈنگ کیا ہے؟ کلاؤڈ سیڈنگ ایک ایسا عمل ہے جس میں کیمیکل ری ایجنٹس کا استعمال کرتے ہوئے بادلوں میں الیکٹرک چارجز پیدا کیے جاتے ہیں اور اس طرح مصنوعی بارش برسانے کا عمل ممکن بنایا جاتا ہے۔ چین میں کم فصل کے اثرات ممکنہ طور پر عالمی ہوں گے۔ اگر ایسا ہوا تو چین کو اضافی درآمدات کی ضرورت پڑے گی اور اس سے عالمی سطح پر افراط زر میں یا انفلیشن میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ امریکہ اور یورپ کو پہلے ہی گزشتہ کئی اشروں کے مقابلے میں مہنگائی کی بلند ترین شرح کا سامنا ہے۔ سچوان اور ہمسایہ صوبے ہوبی کی حکومتوں کا کہنا ہے کہ ہزاروں ہیکٹر ایکر پر کھڑی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ لاکھوں ہیکٹر فصلوں کو جزوی یا پارشل نقصان پہنچا ہے۔ سچوان کی صوبائی حکومت کے مطابق 8 لاکھ سے زائد افراد کو پینے کے پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ یہ صوبہ خشک سالی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، کیونکہ اسے 80% بجلی ہائیڈرو الیکٹرک ڈیموں سے حاصل ہوتی ہے۔ صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ آبی ذخائر معمول کے برعکس نصف پر ہیں۔ اس نے پہلے مینوفیکچررز سے مطالبہ کیا تھا کہ عوام کے لیے بجلی چھوڑ دیں۔ سچوان میں دفاتر اور شاپنگ مالز کو لائٹس اور ایئر کنڈیشننگ بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح ریلوے اسٹیشنز پر ہزاروں لائٹس بند کر دی گئی ہیں۔ چین میں ایک طرف خشک سالی ہے تو کئی دیگر صوبوں میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ پاکستان میں حالیہ ہفتوں کے دوران مونسون کی شدید بارشوں اور ان کے بعد آنے والے سیلابوں اور انہی شدید موسمی حالات کے باعث پیش آنے والے دیگر واقعات کے نتیجے میں کئی ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں حالیہ سیلابوں نے جنوب مغربی صوبوں بلوچستان اور سندھ کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ وہاں اچانک آنے والے سیلاب سینکڑوں شہریوں کی ہلاکت کا باعث بنے، اس کے علاوہ بے حد مادی نقصانات کی وجہ بھی بنے۔ پاکستان میں حالیہ ہفتوں کے دوران ہونے والی بارشیں اتنی شدید ہیں کہ پہلے کبھی اتنی زیادہ بارشیں ریکارڈ نہیں کی گئی تھیں۔ اس وجہ سے اس جنوبی ایشیائی ملک میں موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے
تباہ کن اثرات کے بارے میں پائی جانے والی تشویش بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے قدرتی آفات کی شکل اختیار کر جانے والے موسمی حالات کے نتیجے میں ہونے والی جانی اور مالی نقصانات کی پاکستان کے مختلف صوبوں سے موصولہ تازہ ترین تفصیلات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے بہت سے دیہات میں ہزارہا مقامی باشندے اپنے دیہات سے ریاب آ جانے کے باعث وہاں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ پاکستان میں کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹل پولوشن کے نتیجے میں اچانک آنے والے سیلابوں، شدید گرمی کی لہروں، خشک سالی اور شدید فضائی آلودگی کے باعث مختلف بڑے شہروں میں اسموگ کے واقعات میں بھی حالیہ برسوں میں بہت اضافہ ہو چکا ہے۔ آب و ہوا کی تبدیلی کے نتائج بہت حقیقی ہیں اور یہ کسی بھی طرح سے جنگوں اور دیگر آفتوں سے زیادہ خطرناک ہیں جو آج تک انسانیت نے برداشت کی ہیں۔ سب کی طرف سے ٹھوس اقدامات اور قربانی کے بغیر کرۂ ارض پر ہمارا وجود داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اس کے اثرات زمین پر موجود تمام زندگیوں پر ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی برادری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے سنجیدہ اور مجموعی کوششوں کے ذریعے اس گمبھیر مسئلے کے حل کے لیے کوششوں میں تیزی لے کر آئیں۔